ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد مبارکہ قرآن پاک سے عرض کیا ہے۔ تو جو لوگ آقا علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے چیمہ گوئیاں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کا میلاد مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ تو میں نے الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد مبارکہ، میلاد کا ذکر قرآن پاک سے عرض کیا، اور ان قریب آقا علیہ السلام کا میلاد مبارک بھی میں قرآن پاک سے عرض کروں گا۔ مجھے بڑی حیرت اور افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا امتی کہلاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام، دیکھیں میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازیوں کا ذکر ہوتا ہے، اور ان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو کیا آقا علیہ السلام کے ذکر خیر سے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور کیا یا پھر ہمیں اعتراض کرنا چاہیے؟ امام مہدی الفاسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو، اس کے سینے میں ٹھنڈک نہ پہنچے تو سمجھ جائیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں ہے۔ ارے فطرتاً اگر ہمارے کسی پیارے کی کوئی فضائل بیان کرے، ان کا ذکر خیر کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے ماں باپ کی اگر کوئی ذکر خیر کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے اپنوں کا کوئی ذکر خیر کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہمارے پیاروں کا اگر کوئی ذکر خیر کرے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اپنا کون ہے؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر پیارا ہے کون؟ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کون ہونا چاہیے اور کون؟ اور آقا علیہ السلام کے ذکر خیر پر کوئی اعتراض کرے تو میری عقل تو سمجھ میں نہیں آتی، مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ کیوں اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یہ ہے، میلاد مبارک میں نے انشاءاللہ قرآن پاک سے بھی عرض کروں گا، اور احادیث مبارکہ سے بھی آقا علیہ السلام کا ولادت مبارکہ کا ذکر خیر کروں گا۔ لیکن یہ دیکھیں، میں جو لوگ اس میلاد میں خلاف شرع کوئی کام کرتے ہیں تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت اس کی ممانعت کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں قرآن پاک کا پڑھا جائے، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، آقا علیہ السلام کے پیدائش کے وقت کے کمالات و معجزات تفصیلات یا جزیات کے ساتھ پیش کریں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن اس میں خلاف شرع اگر کوئی گانے باجے کرے، ڈول باجے ہو، رقص ہو، اور اگر بے پردگی ہو تو اس کی ہم بھی ممانعت کرتے ہیں، ہم بھی اس کو منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ خلاف شرع کام ہے۔ لیکن اب آپ ایک بات بتائیے، اگر کپڑے میں داغ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کپڑے کو ہی برا کہیں گے یا کپڑے کو اٹھا کے پھینک دیں گے؟ ارے بھائی آپ کہیں گے سرف ایکسل ہے نا بھائی، جیسے بھی داغ ہوں صاف ہو جائیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی میلاد میں اگر کوئی غلط طریقہ کار اپناتا ہے تو اس کے حق میں ہم نہیں کہہ رہے، آپ اس چیز کو برا کہیں گے نا، نہ کہ میلاد مبارکہ کو، آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کو برا کہو۔ یہ تو کوئی عقل مندی ہی نہیں ہے۔ ارے ہم اور آپ کیا ذکر خیر کریں گے؟ آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والی ذات تو خود پروردگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس اینڈ کمپنی کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے اللہ رب العالمین جب آقا علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے والا ہے تو ہم اور آپ کہاں اس پر اعتراض کرتے پھریں اور پھر حضور کے امتی کہلائیں؟ تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ خود ہر بندہ اپنے اوپر غور کرے۔ میں ان سے مخاطب ہوں جو آقا علیہ السلام کی میلاد و حضور کے ذکر خیر پر اعتراض کرتے ہیں، وہ غور کریں، اور پھر اگر پھر بھی ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تو اپنے نصیب پر افسوس کریں،
اپنے نصیب پر افسوس کریں. یہ بالکل غور و تفکر والی بات ہے. آج میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ولادت مبارکہ، ان کی میلاد شریف قرآن پاک سے عرض کروں گا انشاءاللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک بھی قرآن پاک سے عرض کروں گا کچھ دنوں کے بعد، لیکن میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک کے حوالے سے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑی ہستی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے پیاروں کی، اپنے جو پیارے انبیاء کرام ہیں، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کوئی نبی نہیں ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ ولیانی ہیں، نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ہیں. جب اللہ رب العالمین ایک اپنی پیاری ولیانی، یعنی جو ولی ہیں، ان کا ولادت مبارکہ قرآن میں فرما رہا ہے، ان کا میلاد شریف قرآن میں فرما رہا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت بڑی بات ہے نا. ارے عاشقوں، قرآن اٹھاؤ، اور جو میں آیت مبارکہ آپ سے عرض کروں گا ان قرآن پاک میں ان کا بھی ان برگزیدہ جو اللہ کے پیارے ہیں ان کے متعلق بھی پڑھیں. اور جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تفصیلات میں قرآن پاک سے عرض کروں گا تو خدا را ان کو بھی پڑھے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اور آپ کو، اور جب آپ کا دل خوش ہو جائے، حضور کے ذکر خیر پر خوش ہو جائے، تو اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے. یہ اللہ کے کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ حضور کے ذکر پہ ہمیں سکون ملتا ہے. حضور کے ذکر سن کر، حضور کا ذکر پڑھ کر، حضور کا تذکرہ کر کے ہمیں ایسی چارجنگ مل جاتی ہے، ایمان ایسا تازہ ہو جاتا ہے، ہم ایسے مسرور ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. سبحان اللہ. قربان جائیے علامہ اقبال کی شاعری پر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 35 اور 36، آیت نمبر 35 اور 36 میں عرض کروں گا. آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 10 منٹ نکالا کریں. 10 منٹ کسی بھی مکتبہ فکر کا آپ ترجمہ اٹھائیں، اور یہ جو میں آیتیں آپ سے عرض کروں گا اس کو آپ پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اپنے ایمان کے لیے، دنیا کے لیے تو ہم 24 کے 24 گھنٹوں میں ہم 16 گھنٹے لگا دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. ایمان کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں، روزانہ تھوڑا ٹائم نکالیں، تحقیق کریں، قرآن پاک پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و مبارکہ کو سمجھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان مبارکہ کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عشق بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. صحابہ کرام جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ان جیسا عمل بھی کسی نے نہیں کیا. تو اہل سنت والجماعت سے میں عرض کروں گا کہ عشق بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اب سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 35 اور 36. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 35 اور 36، 3 سپارہ. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ محترمہ جو حضرت عمران کی بیوی تھیں، انہوں نے نظر مانی. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لوگ اپنے بچوں کو پیش کرتے تھے کہ ان کا بچہ ہو تو ہم جو ہے. اب ان کی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی یہ نیت تھی کہ میرا بیٹا ہو تو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے ان کو پیش کر دوں گی. انہوں نے نظر مان لی اور اللہ رب العالمین سے عرض کیا، باری تعالیٰ تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، میری نظر یہ ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ بیٹا ہو. اور جب پیدائش ہوئی تو دیکھا یہ تو بیٹی ہے. تو انہوں نے عرض کیا، یا رب العالمین
میں نے تو نیت یہ کی تھی بیٹا ہو، اور اس زمانے میں بیٹا ہی بھیجا کیا جاتا تھا، یعنی خدمت کے لیے بیٹے جاتے تھے، لڑکے جاتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے لڑکیاں یا بچیاں جو ہیں وہ خدمت کے لیے نہیں جاتی تھیں۔ اب وہ پریشان ہو گئی، اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عمران کی بیوی تم پریشان نہ ہو، یہ جو بیٹی ہے نا یہ عام بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکوں سے بڑھ کر ہے۔ اور وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا نام اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا، اور مریم کے معنی ہوتے ہیں عبادت گزار۔ اللہ رب العالمین نے حضرت مریم کا نام رکھ دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں مریم کو اور اس کی آنے والی نسل کو میں شیطان کی مردود کی شر سے بچاؤں گا۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا پیدائش سے قبل ان کی والدہ محترمہ کی جو نظر ہے اس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اور پیدائش کے وقت ان کی نیت کیا تھی اور کیا ہوا وہ ذکر ولادت بعد سعادت کا ذکر۔ یہ ولادت بعد سعادت ہے نا، یہ میلاد شریف نہیں تو پھر کیا ہے؟ اور آگے آئیے حضرت مریم سلام اللہ علیہ، یہ سورہ آل عمران میں 3 سپارہ آیت نمبر 42 اور 44 میں۔ اب یہاں پر بڑے خوبصورت انداز میں اللہ رب العالمین تفصیل سے چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، پہلے آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اب حضرت مریم جو ہے اب لڑکی ہے، اور وہاں جا رہی ہیں بیت المقدس جو ہے وہ خدمت کے لیے جب جا رہی ہیں، تو اب ان کی کفالت چھوٹی ہیں، بچی ہیں، وہاں باقی سارے خدمت گزار جو ہیں وہ تو مرد ہیں، لڑکے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ خاندان میں کہ اب ان کی کفالت کس کی ذمہ داری ہو۔ آج تو حال یہ ہے کہ سگی اولاد بھی اپنے ماں باپ تک کو نہیں پوچھتی ہے، آج ایسا نفسا نفسی کا دور ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اس یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 42 اور 44، باقاعدہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن دازی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے فضائل بھی بیان کر رہا ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے جہان کی عورتوں میں فضیلت بھی رکھی ہے، اور آپ کو چن لیا ہے، اور آپ عبادت بھی کریں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فرمایا کہ جب مریم جب پیدا ہوئی، حضرت مریم کے حوالے سے قرآن دازی ہو رہی ہے کہ ان کو کون ان کی کفالت میں لے گا، کون، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک کسی اور کی بیٹی ہے، حضرت مریم کے والد محترم حیات نہیں تھے، اب ان کی کفالت کے لیے آپس میں بات جھگڑے ہو رہے ہیں، قرآن دازی ہو رہی ہے کہ بھئی ہم کفالت کریں گے۔ افسوس ہوتا ہے آج جو لوگ اپنی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، بڑا نفسا نفسی کا دور ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور یہاں پر ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب قرآن دازی کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ اب ایک بات بتائیے، یہ جھگڑے کرنے کا ذکر کون بتا رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما، اور یہ فرما رہا ہے وہ جو قرآن دازی کا ذکر، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مریم، مریم کی کفالت کے لیے باقاعدہ قرآن دازی۔ اب یہ قرآن دازی کا ہونا، یہ جھگڑے کا ہونا، یہ کوئی تعلیم و تربیت کا ذکر تو نہیں ہے نا۔ اللہ رب العالمین حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ کی تفصیلات بھی ذکر کر رہا ہے اور جزیات بھی ذکر کر رہا ہے۔ تو جب ہم میلاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک، اس وقت کی ولادت باسعادت کی جو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں تفصیل سے بھی عرض کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی عرض کرتے ہیں، تو یہ طریقہ کار خود پروردگار کا طریقہ ہے۔ حضرت، اب جب تفسیر میں جائیں گے تو حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا بڑے نیک اور مقدس تھے، محترم تھے، ان کا نام نکلا قرآن دازی میں۔ اب حضرت زکریا ان کے حوالے سے آتا ہے سورہ آل عمران 3 سپارہ آیت نمبر 37،
ان کی اب انہوں نے ایک محراب، ایک حجرہ چھوٹا سا رکھا تھا جہاں حضرت مریم جو ہے سلام اللہ علیہ رہتی تھی، اور جب حضرت زکریا جب جاتے تھے نا تو وہ حجرہ کو باہر سے بند کر دیتے تھے، باہر سے بند کر دیتے. اب اللہ رب العالمین سورہ آل عمران 30 سپارہ آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے کہ ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا پہ ہوئی، اور حضرت زکریا سلام اللہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زکریا علیہ السلام، دیکھیں ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد اللہ جن سے راضی ہو، تو اللہ اپنے پیاروں سے راضی ہوتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں اس حجرے میں جب وہاں داخل ہوتے تھے تو وہاں کچھ نئی نئی چیزیں دیکھتے تھے، نئی نئی قسم کے رزق کھانے کی چیزیں دیکھتے تھے. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی نئی چیز آ جائے، مثال کے طور پہ دسمبر اور جنوری یہ آم کا سیزن نہیں ہوتا ہمارے یہاں پاکستان میں، لیکن اگر کوئی آم لے آئے تو بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب میں سارا سال آم ہوتا ہے، وہاں سے لا سکتا ہے. لیکن آج سے کئی ہزار سال پہلے اور بند کمرے میں نئی نئی چیزیں آ جائیں تو وہ حیران ہوتے تھے. اور جب ان پوچھتے تھے حضرت مریم سے کہ یہ کہاں سے آیا، تو وہ فرماتی تھی کہ یہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، بغیر حساب رزق دینے والا ہے. تو حضرت زکریا سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین کی اتنی کرم نوازی ہو رہی ہے. اور آگے میں انشاءاللہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد مبارکہ کا ذکر کروں گا تو اس میں اس حجرے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کی جو کرم نوازی ہے، اس جہاں اللہ رب العالمین کے پیارے ہوتے ہیں وہ مبارک جگہ ہوتی ہے، اور اس جگہ میں حضرت زکریا نے دعا کی، اس کا ذکر انشاءاللہ ذکر خیر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی میلاد مبارکہ کے ذکر میں انشاءاللہ کروں گا. تو میں عرض کر رہا تھا لازمی آپ یہ آیتیں قرآن پاک کی خود ترجمے سے پڑھیں، اور یہ چند آیتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، ان چند آیتوں کو پڑھنے میں بمشکل 10 منٹ لگیں گے. پڑھیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے آقا علیہ السلام اور انبیاء کرام سے محبت کرنے والا پیدا فرمایا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.